السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ وہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی تھی، اس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ کچھ سید دماغی کا مظاہرہ کم از کم فریق مخالف کی جانب سے ضرور کیا جائے گا، لیکن کہتے ہیں کچھ حسرتیں تکمیل نہیں پا سکتی۔ ایسے ہی یہ آرزو بھی پوری نہ ہو سکی اور سہیل آفریدی صاحب نے اعلان فرما دیا کہ ہم اس پریس کانفرنس کا جواب ایک بھرپور بھرے پورے جلسہ عام میں دیں گے۔ بس اسی وقت ماتھا ٹھنکا کہ یا اللہ خیر۔ کل جب ابتدائی خبریں آئیں تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو سن کر کے، جنہوں نے مصالحانہ انداز اختیار کیا تھا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، مجھے بھی کچھ گمان گزرا، لیکن میں نے کہا کہ یہ خیر مقدم کیے جانے کا مقام ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اگر اس وقت اپڈیٹ ہوا ہے تو صوبے کے مفاد میں، صوبے کے عوام کے وسیع تر مفاد میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں۔ ان کے بیان سے پہلے، ان کے خطاب سے پہلے شفیع اللہ جان جو وزیر اطلاعات کے چیمپئن ہیں وہاں صوبے میں، انہوں نے ایک نئی راگنی چھیڑ دی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی تک کا مطالبہ فرما ڈالا، بسائے آرزو کے خاک شد۔ اس کے بعد تیمور ظفر جھگڑا صاحب آئے، اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے جھگڑا کرنے کی بہت ساری کوششیں بھی فرمائیں، لیکن ان تمام کوششوں کا کل تک ابتدائی اطلاعات آنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ ابتدائی اطلاعات جب آئیں اور سہیل آفریدی صاحب کا خطاب ہوا تو اس میں جو انہوں نے صلح جوئی کی باتیں کی، اس سے بڑا اطمینان ہوا کہ یا اللہ تیرا احسان، اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بعد میں خبریں آنی شروع ہوئیں تو ذرا تکلیف بڑھ سی گئی۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک نیا ٹنٹا کھڑا کر دیا، ایک نیا کٹا انہوں نے کھول دیا۔ انہوں نے کہا ڈی چوک جانے کی حسرت جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کے کندھوں پر بڑی اہم اور بھاری ذمہ داری تفویض کی ہے۔ گویا وہ چیک کر رہے تھے کہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے اہل بھی صاحبان ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری قومی قیادت بس ایک کال کی منتظر ہے۔ پھر انہوں نے کچھ وضاحتیں بھی پیش کی، صوبے کے لیے انہوں نے کچھ 100 ارب روپے کا اعلان بھی فرمایا بحیثیت وزیر اعلیٰ، جو ظاہر ہے کہ ان کا ڈسکریشن تھا۔ لیکن وہ جو معافی والی بات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سنی انسنی ہو گئی، وہ سن کر کے بھی بڑا عجیب سا اچنبھا سا ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی تردید کیوں کر نہ فرمائی۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل تو سمجھ میں آیا کہ شروع میں تیمور جھگڑا اور شفیع اللہ جان نے آ کر کے اور ایک ماحول بنایا، سما باندھا، اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب صلح جوئی کا مظاہرہ کر کے اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بعد میں جو خبریں آئیں اس پر یہ فتویٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات پر وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، آپ اپنی پالیسیاں بدلیں۔ اب جب حکومت آپریشن کا ارادہ فرماتی ہے تو وہاں رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے صوبے کی جانب سے، تو اب وفاقی حکومت کیا 18ویں ترمیم کو پس پشت ڈال کر خود صوبے میں آن کھڑی ہو؟ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن شیخ رشید 2 انہوں نے پھر اس معاملے میں اپنی ٹانگ ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں -1 نہیں تو پوری پی ٹی آئی مائنس، اب 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کس بہاف پر یہ بات فرما رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر تو اپنی بات کر گئے، پاکستان آرمی، پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی بہاف پر بات کرنے کا ڈسکریشن تو جہاں تک میری میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں حالات کی خرابی کے سبب پڑھ نہیں سکا، لیکن فیصل واڈا سے زیادہ ہی جانتا ہوں میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر از دا ون کہ جو پاکستان آرمی کا آفیشیل ورژن دینے کے ایلیجبل ہیں۔ فیصل واڈا نہ میجر، نہ کرنل، نہ لانس نائک، یہ کیسے پرائی آگ پر جو ہیں؟ ان کا ایک بیان میں نے پرسوں پڑھا، سن کر کے میں تو بس اس فتوے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا جا کر کے ان کی انشاءاللہ پیر کو خبر لینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک
میرے سیاسی گرو تھے, میرا سیاسی باپ تھا ہینڈسم, اس وقت تک اس ملک کا وزیر اعظم تھا. اچھا, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی اپنا سیاسی باپ کہا تھا. اس سے بہت پہلے وہ ایک شے لے کر کے اسٹوڈیو پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اس کی تقدیس کی داستانیں بھی چھیڑ کر کے اپنے آپ کو بلا وجہ پراگندہ فرمایا تھا. میں اس ذکر میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک وقت میں دو جگہ انہوں نے سیاسی باپ کی ٹرمنالوجی کیوں استعمال کی؟ میڈیکلی تو ایسا ہو نہیں سکتا. سیاسی باپ بھی اگر ہے تو ایک ہی ہوگا. آصف علی زرداری صاحب بھی ہو گئے اور ساتھ میں ہینڈسم کو بھی انہوں نے کہہ دیا. مطلب کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا دروغ گوئی کے کچھ ورلڈ کپ جیتنے کا ارادہ ہی صحیح. یہ بھی ٹھیک تھا. فیصل واڈا والی بات پر بھی میرا ماتھا نہیں ٹھنکا تھا, مجھے اتنا غصہ نہیں آیا تھا. اب سنیے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کتا کاٹتا ہے. اب یہ دیکھیے, اب ایم کیو ایم بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ڈانس کرنے چلیے. فرما رہے ہیں سیاسی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خدشات واضح ہو رہے ہیں. خالد مقبول وہ جن کو صحت کی وزارت دی ہے نا, جو ان کے ہاتھ پہ تابع ہوئے تھے, جنہوں نے کہا تھا خالد مقبول را کا ایجنٹ ہے, جو ان کی ناک کے نیچے منسٹری بھی انجوائے کر رہے ہیں اور انہوں نے کپڑے کا کپڑے کا انہوں نے وہ بھی بنا دیا ہے قائد تحریک, جنہوں نے اپنی جماعت چھوڑ کر کے ان کو بے روزگار کرنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے, جو بہادر آباد مرکز پہ قابض بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ را کے ایجنٹ تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ جا کر کے انڈیا میں جلا دیا تھا. لیکن پاکستان جمہوریت بہترین انتقام ہے, اس لیے یہ آدمی بھی وزیر ہے اور وہ والے کو بھی ہم نے وزیر بنا کے رکھ چھوڑا ہے. دوسری طرف فاروق ستار صاحب, انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ قومی سلامتی کے خلاف ہے. ڈی جی ایس پی آر نے ٹھیک کہا تھا بانی تحریک انصاف ذہنی مریض ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے ٹھیک کہا تھا, یہ تو میں پرسوں اپنے پروگرام میں بتا کے گھر چلا گیا تھا. لیکن جب آپ کسی بات کی توثیق کریں گے تو پھر اس بات سے اختلاف فرض بن جاتا ہے. جس وقت الطاف حسین نے انڈیا میں کھڑے ہو کر کے قیام پاکستان کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کہا تھا, آپ اس وقت نیکر پہن کر کے گھوم رہے تھے, آپ اس وقت دودھ کی بوتل لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اس وقت امی جان کے ہاتھوں کا پراٹھا کھا رہے تھے, آپ کے منہ میں فالج گر گیا تھا, آپ کی زبان پہ لقوہ مار گیا تھا. اس وقت کیوں نہیں بولا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے؟ 22 اگست پہ بھی اگر ٹھاکر جا کر کے اپنی درشن نہ دیتا تو تم لوگ تو وہ بے شرم ہو گے, تم اس وقت بھی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوگے میرا خیال ہے. میرے مہمان میرے ساتھ بیٹھے میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا اختتامی ذکر کرتے ہوئے چلوں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے تعاون نہیں کرے گی تو گورنر راج مجبوری ہوگی. ملک شفقت عباس آوان صاحب بذات خود بنفس نفیس اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں, جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں. ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ملک صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. عزت عنایت آپ کی, بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا بہت وقت ہمارے لیے بھی نکالا تاکہ آج ہم اس اہم ترین مدعے پر آپ سے بات کر سکیں. حضور والا کیا کہیں گے, مطلب اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انیشیلی سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا سائے آف ریلیف فراہم کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ہمیں کسی کی بات کا جواب نہیں دینا, ہمیں اپنی پرفارمنس پر جو ہے فوکس کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈی چوک جانے کی جو بات ہے, سر یہ ڈی چوک سے ہی ہر مسئلے کا حل کیوں نکلتا ہے؟ اور اب جو معاملات جہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلام آباد کے وہاں اڈیالہ کے آس پاس بھی حکومت جانے دینے کے لیے آپ کو تیار ہوگی. دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو نور العارفین صدیقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے بلایا. اور اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سی ایم کے پی. جس تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کل جلسے میں کیا وہ قابل تحسین ہے, اور اس کے باقی ساری پولیٹیکل ان کی وہاں کی لیڈرشپ جس تحمل کے ساتھ انہوں نے کل جلسہ کیا, میں نہیں سوچ رہا تھا, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے جو جوابات ہوں گے وہ بھی کافی تیز ہوں گے اور ایک اور ایکسلریشن ہوگی. لیکن بہرحال میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے ڈی چوک آنے کی, ڈی چوک ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ ہم احتجاج کریں گے اور احتجاج کرنے کے لیے ہم کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارا پاکستان ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا
نون لیگ کا ہے، جتنا MQM کا ہے، جتنا پیپلز پارٹی کا ہے، اور احتجاج ہمیں ہمارا کنسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ہاں، ڈی چوک کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک جبر ہوا ہے اور ایک کربلا برپا ہوئی تھی آج سے 1 سال پہلے ڈی چوک میں، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے لوگ زخمی ہو گئے، تو وہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ بھی وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا چاہیے جہاں پہ ہماری قتل گاہ ہے ہمارے شہیدوں کی۔ تو اس لیے وہ بار بار ڈی چوک کا ذکر ہوتا ہے، اور ڈی چوک بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ڈی چوک میں پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں اور ڈی چوک میں لوگ آتے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پہلے تھے جو ڈی چوک میں آئے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم پہلے تھے جن کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا، جن کو بھون کے رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور ہمارے بعد پھر TLP کو مریدکے میں بھون کے رکھ دیا گیا، یہ وہ دوسرا واقعہ ہے۔ یا ایک اور نواز شریف کی حکومت میں 2014 میں لاہور میں کچھ ایک دینی جماعت کے لوگوں کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا۔ اس طرح کی بڑی کم مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے وہ جہاں تک ہمارا حق ہے احتجاج کا وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ نہیں جانے دیں گے، دیکھیں ہم اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نکلیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ پہنچیں اور احتجاج کریں۔ آگے حکومت درست ہے سر، لیکن میرا سوال ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیجئے سر۔ جہاں وزیر اعلیٰ KP کو آپ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا، کل میں ایک ولاگ بھی اس حوالے سے بنا چکا ہوں اور میں نے وزیر اعلیٰ کی کافی مدد بھی فرمائی تھی محض اس صبر و برداشت پر انیشیلی، لیکن بعد میں پھر وہ گڑبڑیشن ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے ڈی چوک، وہ جو آپ استعارے والی بات کر رہے ہیں، انہوں نے وہ اشارہ بھی دے دیا، اور ساتھ میں انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو جو ہے وہ تیار رہنے کا بھی فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا۔ حضور والا بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی۔ وہاں شفیع اللہ جان صاحب نے اس سے پہلے اب جلسے میں کھڑے ہو کر کے اور اس طرح کی ہوائی فائرنگ کرنا، یہ ایک وتیرہ ہے سیاسی لوگوں کا، یہ ایک آڑ بھی لی جاتی ہے کہ جی جلسے میں کی گئی باتوں کو آپ کیوں اتنا سیریس لیتے ہیں، لیکن پھر بھی باقاعدہ ایک سرکاری عہدے، ایک منصب کا نام لے کر کے اور ان سے معافی کی حسرت کو اپنے سینے میں پالنا، اپنی آنکھوں میں وہ خواب سجانا، سر پاکستانی تاریخ میں یا پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی کوئی نظیر بھی پہلے کبھی نہیں ملتی کہ کوئی اتنی زیادہ خوش فہمی کا شکار رہا ہو۔ دیکھیں جی، جس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی، اور ایک طرف سے اگر مارٹر فائر کیے گئے ہوں تو آگے سے اگر چھوٹی موٹی کوئی فائرنگ ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک طرف ہی تو مارٹر فائر کیے گئے ہیں نا 2 دن پہلے، تو اس کے جواب میں پھر چھوٹی موٹی فائرنگ ادھر سے بھی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس فائرنگ کا بھی تو ذکر کریں نا جو 2 دن پہلے ہوئی ہے۔ سر پورا پروگرام کیا ہے پرسوں اس پہ، اب دوبارہ ذکر کروں۔ اچھا چلیے تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور والا یہ شیخ رشید پارٹ 2 جو ہر دوسرے دن تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب ان کا کیا پھڈا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ آپ کے بانی ان کے سیاسی باپ تھے تب تک وہ وزیر اعظم تھے، مطلب یہ اتنے ہینڈسم چل رہے ہیں فیصل واوڈا کہ جب جی چاہتا ہے یہ سابق وزیر اعظم کو اپنا سیاسی باپ کہہ دیتے ہیں، کبھی آصف علی زرداری سے ملنے جاتے ہیں تو ان کو کھڑے ہو کر کے اپنا سیاسی باپ کہہ دیتے ہیں۔ مطلب اتنی جلدی تو لوگ اپنا لباس تبدیل نہیں کرتے، جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ تک سب پہنچ رہا ہے۔ حضور والا یہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں، یہ اتنے زیادہ پاکستانی سیاست کے لیے ضروری ہیں کہ عمران خان جب تک ان کی زلف کے اسیر تھے تب تک وزیر اعظم تھے۔ یہ کوئی اندھی لگی ہوئی ہے سر، عمران خان سے میرا لاکھ جھگڑا ہو جائے ذاتی طور پہ، لیکن یہ والی بات ماننے کو نا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ کچھ فرمائیے سر۔ میں تو ان کے بارے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں اور مجھ سے کافی ناراض بھی ہیں، یہ اس کا اظہار کر چکے ہیں ایک TV شو میں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں 2-3 پروگرام کیے ہیں، میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست بھی تھے، تو میں نے اینکر کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ وہ کس پارٹی سے ہیں، یہ دونوں نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، میں ابھی منواتا ہوں۔ تو میں نے کہا شوق پورا کریں۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کے وہ اون کرتے ہیں نون لیگ والوں نے، کہ جی ہمارا کیا تعلق، نام نے ووٹ دیا، نام ہمارا۔
ساتھ ہی میرے ایک پروگرام میں شیلہ رضا صاحبہ تھیں اور ایک میں ناز بلوچ صاحبہ تھیں. تو ان سے پوچھا گیا جی آپ اون کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ اکبر، ہمارا کیا تعلق ان سے؟ تو انہوں نے کہا جی ووٹ تو آپ نے دیے یا ایم کیو ایم نے دیے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا کوئی نہیں تعلق. تو اس کے بعد میں نے یہ عرض کی کہ اب نہ یہ ان کو اپنا مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں، تو یہ تو اب سیاسی طور پہ لاوالد ہے. تو اس کو انہوں نے کافی برا مانا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندے کی اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی ان کا یہ منصب ہے کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹس دیں، لیکن وہ دیے بھی جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ماننی پڑے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا خوبصورت کھیلا آپ نے، زبردست ہو گیا. یہ جواب پہ آپ نے جو ہے نا مہر تصدیق سب فرما دیے. گڈ ہو گیا سر، پورے 10 on 10 نمبر. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. حضور والا فیصل کریم کنڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے تعاون نہیں کرے گی تو گورنر راج مجبوری ہوگی. سر ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آنیسٹلی میں یہاں اس جگہ بیٹھ کر کے، اس پوڈیم پہ بیٹھ کر کے باقاعدہ آن ایئر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے التماس تک کر چکا ہوں کہ آپ کا ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ ہے، اس کو کسی کی بھی اکساؤ میں آ کر کے، کسی کی بھی جو ہے وہ چڑھاوے میں آ کر کے اس کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کنٹینمنٹ کی طرف جائیں، آپ اپنے آپ کو اس وقت ریٹین کریں اور یہ سب حرکات جو ہے ان سے ذرا گریز کریں. آپ کو یاد ہوگا حضور والا کچھ لوگ تھے، میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ تک سب پہنچے گا، کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک خاص واقعے سے پہلے پورا ماحول بنایا تھا، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. آپ کو یاد ہوگا حضور والا. اور اس کے بعد جو باپ نے کیا اس کے ساتھ، اس کا کافی وزن کم ہوا تھا. اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے روتا ہوا پایا گیا تھا. سر اس طرح کے لوگ اپنا منجن چورن اسی وجہ سے بیچ کے جاتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ ان کے چڑھاوے میں آ کر کے نا اور بہت کچھ خراب کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی کوشش کہیں اپنوں ہی کی یا نام نہاد اپنوں کی جانب سے کی جائے گی یا کی جا رہی ہوگی، اس لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اپنے صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنے کے لیے صلح جوئی کی طرف جانا چاہیے، عوام کو سرو کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ زبانی گولہ باری کی طرف؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کل اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھا، اور شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند بھی نہ آئی ہو کہ دیکھیں اتنے ایکشن کا اتنا کم ری ایکشن دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرح پوری کوشش کی ہے. اب یہ جو گورنر صاحب فرما رہے ہیں، میں نا جب اسمبلی میں نہیں آیا تھا تو مجھے ایک بڑا زوم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جمہوری جماعت ہے، ان کی اقتدار بڑی ہیں اور وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں. یہ بڑے میرے ذہن میں نا خیالات تھے، کیونکہ میں خود بھی کسی دور میں ایک جیالہ تھا. تو جب اسمبلی میں آیا اور پھر کال و فعل دیکھا، اللہ اکبر، میں تو بالکل سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. ان کی تقریریں سنیں تو جمہوریت کے یہ وہ چیمپئن، اور جب کرنے کی بات آئے تو وہ ساری آمریت والی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گورنر راج لگائیں، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کام ہونے جا رہا ہے یا گورنر راج لگنے جا رہا ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پاکستان اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. ہم پہلے ہی بہت زیادہ کرائسس میں ہیں، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور اگر کوئی ایسا کھیل اب کھیلا گیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. درست ہے. اور اس میں سب سے زیادہ دانش اور عقل کا استعمال پی ٹی آئی کی قیادت اور خود سہیل آفریدی اور ان کے وزیر، سفیر، مشیر کو کرنا پڑے گا. اس بات سے بھی آپ اگری کرتے ہیں؟ جی میں ایگری کرتا ہوں، ان کو بالکل جو احتیاط سے کام لینا چاہیے. لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ وہ کام ہو جاتے ہیں کہ پھر احتیاط کتنے تک کرے. ہمارے لیڈر کو یہ ایسولیٹ کریں گے اور 28 دن تک، 1 مہینے تک ملنے نہیں دیں گے، مختلف ملکوں کے ٹی وی چینلز پر خبریں چلیں گی ان کے بارے میں متضاد. تو پھر کیا وہ سی ایم جو صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے سی ایم بن کے بیٹھا ہے، کیا اس صوبے کی عوام اس کو امن سے بیٹھنے دے گی؟ کیا اس کو پھر وہ گورننس کرنے دے گی؟ وہ تو کہے گی بھائی آپ جس کا مقصد کے لیے آئے ہو ہمیں بتاؤ ہمارا لیڈر کس حال میں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اگر حکومت جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی سہیل آفریدی کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز اس کی عوام نہیں چھوڑیں گے.
درست ہے سر. یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا، لیکن جانے سے پہلے میں ملک شفقت عباس اعوان صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے خود ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لا کر کے ہمیں عزت بخشی. ناظرین، یہاں ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم ذیشان رفیق صاحب. آپ کا تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے اور آپ وزیر بلدیات پنجاب ہیں. ذیشان رفیق صاحب، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اظہر عنایت کے بعد حضور والا پوچھنا مجھے یہ تھا کہ کل ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کا وعدہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پورا کیا. سہیل آفریدی صاحب نے اس حوالے سے پہلے اعلان فرمایا تھا اور پھر اس پہ عمل درآمد ہم نے دیکھا. پشاور میں جلسہ ہوا اور اس جلسے میں باقاعدہ پہلی دفعہ ہم نے اس قسم کا کوئی مطالبہ سنا جسے سن کر ایسا لگا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. شفیع اللہ جان صاحب کو ڈی جی ایس پی آر سے معافی منگوانے کی حسرت ہو گئی ہے. حضور والا کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو طرز عمل اپنائی رکھا ہے پچھلے تقریباً 4-5 سالوں سے، خاص طور پہ ویسے تو ان کی سیاست تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ اسی طرز کے اوپر رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلاتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے انہوں نے کوشش کی. اس کو بے شک آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں، انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہو جائے دوسرے ممالک کے ساتھ. چاہے سائفر کی سٹوری سے لے لے، پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جی پاکستان کے معاشی حالات مزید خراب ہوں. آئی ایم ایف کو انہوں نے خطوط لکھے تاکہ پاکستان جو ہے نا معاشی طور پہ ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی خود کرتے ہیں، پھر اس معاہدے کو توڑتے بھی خود ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ مت دو. پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ. پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز ہیں وہ مت بھیجیں. دیکھیں یہ پاکستان کو معاشی طور پہ انہوں نے جب حکومت میں بھی تھے انہوں نے پاکستان کا دوالیہ بنا دیا. اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن پاکستان الحمدللہ معاشی طور پہ دوبارہ مضبوط ہو چکا. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو معاشرتی طور پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا ایجنڈا تھا کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کی افواج کے خلاف کوششیں کرتا تھا کہ پاکستان کے افواج کے خلاف مختلف قسم کے جو ہے نا وہ مغلظات بکے. اور اس چیز کو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے 9 مئی کیا. 9 مئی سے لے کے آنورڈز آپ دیکھیں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر انہوں نے کس قسم کے الزامات لگانے شروع نہیں کر دیے. اور دیکھیں آج پاکستان دنیا کے اندر ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ جو ہے نا مانا جا رہا ہے. پاکستان کے سپہ سالار کو امریکہ کے اندر جتنی عزت مل رہی ہے اتنی تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کو اتنی عزت وہاں نہیں ملی جتنی ہمارے سپہ سالار کو وہاں پہ عزت ملی. ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ نہیں سر، ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، دل میں اتر رہا ہے آپ کا ہر جملہ. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ملائیں. ذیشان رفیق صاحب وزیر بلدیات پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھنے کی اداکاری فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھیلنے کو چاند اس وقت کیوں مانگ رہی ہے؟ انوکھا لاڈلا چاند کی تمنا کیوں کر بیٹھا ہے اور کیا اس کو وہ چاند ملے گا بھی؟ ڈی چوک جانے کی حسرت پوری ہوگی؟ پی ٹی آئی پریس کانفرنس کا جواب جلسے میں دے کر کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اسی قسم کی کچھ غیر اہم باتوں کے لیے آج ہم نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں وزیر بلدیات پنجاب محترم ذیشان رفیق صاحب کو، مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے. یار میں پہلے ہی اتنا لمبا فتویٰ کر چکا ہوں. ہیں صاحب
ناظرین ایک کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ذیشان رفیق صاحب وزیر بلدیات پنجاب مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ دستور موجود ہیں۔ حضور والا پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ڈی چوک جانے کی آرزو، اس حسرت، اس تمنا کا ایک مرتبہ پھر برسریام اظہار فرمایا ہے سی ایم کے پی کے نے۔ انہوں نے فرمایا کہ ڈی چوک جانے کی تمنا گویا پورا ہوا چاہتی ہے۔ سر کیا یہ آرزو، یہ تمنا پوری ہو پائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو آگے میری بات ڈسکنیکٹ ہو گئی، میں جو ساری بات کر رہا تھا اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک طرز عمل ہے کہ انہوں نے ایک پیٹرن کے تحت پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملے کیے ہیں اور جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ڈی چوک کا یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی ڈی چوک کے انہوں نے اپنی خواہشیں پوری کی ہیں۔ ڈی چوک آئے اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے، یہ ان کا وتیرہ رہ چکا ہے اس سے پہلے بھی۔ دیکھیں آج پبلک ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، ضمنی الیکشنز ہوں تو یہ ہار جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں تو اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جلسے کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے پاس چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صرف اور صرف سرکاری سطح کے اوپر جلسے کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم ڈی چوک آئیں گے۔ ڈی چوک آنے کے لیے ان کے پاس ایجنڈا کیا، مجھے بتائیں، کیا یہ ان کے پاس ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے خلاف یہ بولیں گے وہاں پہ؟ تو پاکستان کی عوام بالکل یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا ایجنڈا جو ہے وہ لے کے اس کو چل رہے ہیں۔ جب ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ فارن فنڈڈ جماعت ہے، ان کو اسرائیل اور ہندوستان جو ہے نا وہ فنڈنگ کرتا ہے، تو آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہندوستان کا جو فنڈنگ ہوتی تھی، جو اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی تھی، آج یہ اس فنڈنگ کا جو ہے نا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج یہ ان کی زبان بولتے ہیں۔ پہلے یہ بیان انہوں نے دیا 4 دن پہلے، انہوں نے شور مچایا کہ جی اندر بیٹھا مر گیا وہ بندہ، ٹھیک ہے جی بانی پی ٹی آئی، تو آج کیا نام ہے وہ اس کے بعد وہ ہٹا کٹا تھا۔ تو یہ تو ہمیشہ سے فالس اور جھوٹے بیانیے بنانے کے ماہر ہیں، اور انہوں نے تو سیاست میں یو ٹرن ایجاد کیا۔ کیوں کہتے ہیں جی اپنے جھوٹ کو انہوں نے یو ٹرن کہنا شروع کر دیا، ایک بیانیہ بناتے ہیں اس کے بعد مکر جاتے ہیں۔ اب ریپیٹڈلی انہوں نے چیزیں کی ہیں، آج تو لوگ جو ہے نا اس چیز کو مسترد کر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی سیاستدان ہیں، سیاستدان 78 سالوں سے اس ملک کے اندر سیاستدان جو ہے نا وہ سیاست کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، اپوزیشن کر رہے ہیں۔ آج تک کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف لائن کراس نہیں کی، آج کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا۔ یہ واحد جماعت ہے جو ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اور دیکھیں کے پی کے ان سے سنبھالا نہیں جاتا، 13 سالوں سے وہاں پہ یہ حکمران ہے، وہاں پہ یہ قابض ہے، وہاں پہ آج تک امن و امان قائم نہیں کر سکے۔ جو نواز شریف صاحب کے دور کے اندر آپریشن ضرب العضب ہوا، جس کے بعد وہاں پہ امن قائم ہوا، انہوں نے آتے ہی وہ امن جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑا دی۔ آج یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سپیس دیں، جن کے ہاتھ ہمارے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ان سے بات چیت کریں، ان کے خلاف آپریشن نہ کریں۔ دیکھیں جو جماعت اس قسم کی باتیں کرتی ہو وہ محب وطن جماعت ہو نہیں سکتی۔ تو پاکستان کی عوام کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ایک بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ جسے آپ محب وطن ماننے سے انکاری ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ باقاعدہ پولیٹیکلی الیکٹ کر کے اور وہاں پہ لا کر کے بٹھایا گیا ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اسی جمہور نے کیا ہے کہ جس کے سر پہ یہ جمہوریت کا ٹوکرا رکھا ہے۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ پشاور جلسے میں باقاعدہ 100 ارب روپے کا انہوں نے اعلان دے مارا سہیل آفریدی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5000 بیڈ پر مشتمل ایک میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سر یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے؟ ساتھ میں انہوں نے وہ 5300 ارب روپے کی بھی شکایت کی جو آپ کے حکومت میں، آپ کی حکومت کے ناک کے نیچے جو گھپلا ہوا ہے۔ آج یہ صرف نئی ڈینگیں مار رہے ہیں۔ آج ان کو 13 سال بعد یاد آیا کہ وہاں پہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ آج 13 سال بعد ان کو یاد آیا کہ 100 ارب کا پیکیج دینا ہے۔ یہ پھر سے ایک وہ جسے کہتے ہیں ڈینگیں مار رہے ہیں، جھوٹ جو ہے نا وہ بیانیہ اس کے جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ایکچولی۔
دیکھیں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے کرتے. ان کا مقصد ہی نہیں ہے لوگوں کی خدمت. آج کے پی کے کی عوام سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گورننس چاہیے جیسے پنجاب میں گورننس ہے. کے پی کے کی عوام کہتی ہے جی ہمیں ایسے انیشیٹو چاہیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انیشیٹوز ہیں. آج دوسرے صوبوں کے لوگ مریم نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی حکمرانی ان کے صوبوں میں بھی کاش ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کے پی کے اندر ان کے پاس اب کوئی سپیس موجود نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. 13 سال سے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, آج تمہیں یاد آیا ان چیزوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری یہ فالس لائنز ہیں ان کی. یہ صرف اور صرف گیلری پلے کرتے ہیں. انہوں نے کرپشن کا وہاں پہ بازار گرم کیا ہے. دہشت گردی کے پیچھے بھی یہ کرپشن کی جو ہے نا وہ شامل ہے. یہ جو وہاں پہ جس طریقے سے سمگلنگ لے کے باقی چیزیں جو وہاں پہ ہوتی ہیں ساری کی ساری کے پی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیں قومی سلامتی کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی معاشی جو صورت حال ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے جو اندرونی جو امن و امان ہے اس کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. یہ دھوکے باز ہے, یہ جھوٹے ہیں, یہ پروپیگنڈا کرنے والی مشینیں ہیں. صرف اور صرف چند انہوں نے عناصر یہاں سے بگوڑے یہاں سے بھاگ کے باہر گئے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ صرف اور صرف گالیاں دیتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. یہی ان کی سیاست ہے اور یہ اس وقت لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. سر آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ برطانیہ پشاور سے نکل سکتے. درست ہے, آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب برطانیہ گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا برطانیہ جو جانا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا جہادی ہیں ان کو پجانی تک پہنچانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے. اب یہ پہنچا پائیں گے یا نہیں اس کے بارے میں تو آپ ہی مجھے بتائیں گے. حضور والا کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک باقاعدہ ٹریٹی نہ ہونے کے بعد بھی اور حکومت پاکستان ان تمام ملعونوں کو جو وہاں بیٹھ کر کے بھارتی راگ الاپتے ہیں, افواج پاکستان, حکومت پاکستان, عوام پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف, ان کو یہاں لا کر کے اور کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم یا وہاں ڈی چوک پر چھتر مارے جائیں, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی جہاں تک بیرون ملک کی بات ہے, برطانیہ کی بات ہے, بالکل ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہو. ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ وہاں پہ جو پاکستان سے بھگوڑے ہیں, جو ہماری قومی سلامتی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف سازشیں کریں, جو ملک پاکستان کے خلاف سازش وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے حوالے کی جو پاکستان کا مجرم ہے اصل میں. اور اسی طرح سے یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم لوگ ڈی چوک میں آئے, کہاں پہ بھی آئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آنا کو نہیں ہے کیونکہ پبلک ان کے ساتھ ہے کو نہیں ہے. اب ان کو عوام چھتر ماریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ باہر نکل کے تو دیکھیں. نہیں مجھے عادل راجہ, وجاہت سہیل وجاہت, کیا نام ہے, وجاہت سعید اور شاہین صاحبائی, ڈاکٹر معید پیرزادہ, یہ شہزاد اکبر اور بہت سارے نام ہیں, عمران ریاض خان, مجھے ان لوگوں کی صحت کے بارے میں ذرا تشویش لاحق ہے. یہ آپ نے فرمائش تو کر دی ہے, آپ کی فرمائش کو لفٹ کرائے گی حکومت برطانیہ؟ آپ کو یہ جو ٹاسک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہوا, اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہ میں نے تو کہا نا ہم اس پہ کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے تاکہ یہ لوگ ہمارے حوالے ہوں. یہ قومی مجرم ہے, یہ ہماری قوم کے حوالے ہو, یہ اس کو ریاست ان سے نپٹے. تو بالکل اس پہ پوری کوشش کی جائے گی. پاکستان کی آج دنیا کے سامنے جو مقام ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہا. آج پاکستان کی آواز میں دم ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 مئی کی جنگ کو جیتنے کے بعد پوری دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے. آج لوگ پاکستان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج ہندوستان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے پاکستان کا مقابلہ کر سکے. انہوں نے اپنے شتونگڑے چھوڑے ہیں اس بانی پی ٹی اے کی طرح کے, اور یہ پی ٹی اے کے جو چند عناصر ہیں یہ شتونگڑے ہیں پی ٹی اے کو ہندوستان کے, جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا مال کھاتے ہیں اور ان کی زبان بولتے ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ آج دنیا میں جو پاکستان کی عزت ہے, پاکستان اللہ کے فضل سے آج جو بات کرتا ہے دنیا اس کو سیریس لیتی ہے.
تو جو پاکستان کے بگوڑے ہیں، پاکستان کے جو خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، جو پاکستان کی عوام کے اور ملک پاکستان کے دشمن ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست پاکستان ان کی حوالگی کی ڈیمانڈ کرے گی اور اس پہ کوشش کرے گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب ضرور ہوں گے، تاکہ یہ لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں. پھر ریاست پاکستان ان سے آئین و قانون کے مطابق ان سے جو نپٹے. آئین کے اندر جہاں پہ لوگوں کو بات کرنے کا حق ہے، جہاں پہ آزادی رائے کا حق ہے. درست ہے سر. یہ جن ملعونوں کا میں نے نام لیا ہے اور جن کے بارے میں آپ ابھی گفتگو بھی فرما رہے تھے، ان کے خلاف حکومت برطانیہ کو کنونس کرنے کے لیے اگر کوئی فصیح و بلیغ تقریر کرنے کی ضرورت ہو تو میں اپنی خدمات آپ کو پیش کر دیتا ہوں. وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن اسی بہانے کم از کم میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی جڑ جائے گی. میں اللہ مارا بھی جو ہے وہ برطانیہ دیکھ لوں گا، سرکار کا دست شفقت بھی آ جائے گا. میرا نام ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک مرتبہ پھر کسی موقع پر گفتگو رہتی ہے. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ذیشان رفیق صاحب ہمیں لفٹ کرائی، ہمارے شو کے لیے اپنا وقت نکالا. ایک مرتبہ پھر آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں میں سائن آف کرتا ہوں. ناظرین، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. پتہ نہیں میں برطانیہ جاؤں گا یا نہیں، پتہ نہیں وہ لوگ آئیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال شو کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. کل ملیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ.